نہیں کرتے، ایسے جھوٹے پیروں کا مرید ہو جانا، ان سے عقیدت وابستہ کر لینا، بجائے اس کے کہ جو سچے ہیں ان سے ناطا جوڑا جائے. یہ جھوٹے دکاندار جو ہیں یہ بھی معبودان باطلہ کی طرح، جس طرح معبودان باطلہ کے بارے میں وہ عقیدہ جو غیروں کا تھا وہ رکھتے تھے، اور ہم وہ عقیدہ جو اللہ والوں کے بارے میں رکھتے ہیں ان کے بارے میں رکھنا کیا درست ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں. ہم اللہ کے ولیوں کو اللہ کا پیارا مانتے ہیں، محبوب مانتے ہیں، وہ نفس کی پیروی کرتے نہیں، شریعت و سنت کے پابند ہوتے ہیں. ان کی بجائے غلط لوگوں کو مرشد بنا لینا، رہنما بنا لینا یا ان کے مرید بن جانا، ان کی غلط رسمیں ادا کرنا، کیا منزل پہ پہنچائے گا؟ بتائیے. جو نبی کے راستے کو چھوڑ دے گا وہ کبھی منزل پا سکتا نہیں. یہ طے شدہ بات ہے، کوئی ادھر ہیر پھیر کی بات نہیں. چمتکار دکھانا، ایک تو ہوتی کرامت، چمتکار دکھانا، کو کرشمہ دکھا دینا، آپ کو گھیر لینا. میں اس کے حوالے سے بھی آپ کو واقعات سنا چکا ہوں. ولی کی نشانی کرامت نہیں ہے، ولی کی نشانی ایمان اور تقوی ہے. کیا ہے؟ ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا، یہ کام تو پرندے اور جانور بھی کر لیتے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ ایمان اور تقوی. اس حوالے سے واقعات کی لمبی فہرست آپ کو بار بار سننے کو ملتے ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. میں بہت سخت جملہ کہنے لگا ہوں. جس طرح بت پرستی کی گنجائش نہیں ہے، جھوٹے پیروں کی بھی گنجائش اونچی نہیں. آج دکانیں لگی ہوئی ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں، جھوٹے چولے پہنے ہوئے ہیں، یا بڑوں کے آگے جو آئے ہیں وہ بڑوں کے طریقے پر نہیں ہیں، بڑوں کا نام کھا رہے ہیں. ایسے لوگ بدنام کرنے والے یہ سچوں کو بھی بدنام کرنے کے لیے اور ان کی حقیقت کو بگاڑنے کے لیے ایسے رہتے ہیں. جو بندہ اللہ کا بندہ نہیں بن سکا، جو نبی کا غلام نہیں بن سکا، وہ کسی کا مرشد ہو سکتا. مرشد کے معنی راہ دکھانے والا. اب یہاں میں نے ایک دو باتیں کرنی ہیں، پسند آئیں تو ٹھیک، نہ پسند آئیں سننی ہے، سمجھنی ہے. مانیں گے اپنے بھلے کے لیے، نہیں مانیں گے اپنے نقصان کے لیے، وہ آپ کا مسئلہ. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی ایسی بات ماننا جس میں اللہ کی رسول کی نافرمانی ہو، کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ زور سے کہیے، اونچی گئیے. باپ ہو، ماں ہو، آپ ساس سسر کو بھی لگا لیجئے، استاد کو لگا لیجئے، مرشد کو لگا لیجئے، یا کسی بڑے کو لگا لیجئے. کوئی ایسی بات
جو شریعت و سنت سے ٹکراتی ہو، خلاف ہو، اور وہ کہیں کہ کرو، مانی جائے گی؟ اونچی. اور اگر وہ زبردستی کروائیں گے، مثلاً ہو سکتا ہے بندہ ملازم ہے، مجبور ہے، یا ماں باپ زبردستی کروائیں گے اور بیٹا کرے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شریعت و سنت کے خلاف بات ہے وہ ماں کہے، باپ کہے، استاد کہے، پیر کہے، کوئی بڑا کہے، سنی جا سکتی، مانی جا سکتی. اگر زبردستی کروائیں تو وبال کس پہ ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. شریعت منع کرتی ہے، سنت منع کرتی ہے، طریقت منع کرتی ہے. شوہر کہتا ہے کرو، ماں کہتی ہے بیٹے سے کرو، بڑے کہتے ہیں کرو، کیا جائے گا؟ جواب دیجئے. اگر وہ کہیں کہ نہیں جی نہیں کرتے ہو تو یہ کریں گے، ایسی حالت میں ذمہ دار کون ہوگا؟ کروانے والا. وہ لوگ جنہوں نے جادو ٹونے یا اس طرح کے کاروبار کر رکھے ہیں، غلط قسم کا تعویذ کے نام پر. تعویذ کا مطلب جس سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، وہ ذریعہ کلام لکھا ہوتا ہے اس پہ، جو اصلی تعویذ ہے صحیح کلام کا ہے، کاروبار نہیں ہے، کلینک نہیں کھولی ہوئی ہے. غلط جو جنہوں نے کر رکھے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا ان کے پاس جانا یا ایسے کام کوئی بھی کروانا، ان کو پیسے دینا، کیا ہم بری الذمہ ہو جائیں گے کہ ہم مجرم نہیں ہیں؟ ایسا ہو سکتا؟ جواب دیجئے. نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے بزرگوں نے کیا سکھایا کہ دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض اونچی نہیں کرنا. ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیا گیا، مگر قرآن نے کہہ دیا کہ وہ دین کے خلاف بات کریں گے، قرآن و سنت کے منافی بات کریں گے، تو وہ ان کی ہرگز فرما برداری اس معاملے میں نہیں ہوگی. قرآن نے صاف کہہ دیا. وہ لوگ جو آج پیر بنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو پیر، مرشد، شیخ وغیرہ کہلاتے ہیں، ان کے کارنامے دیکھیں. کارنامے کا لفظ میں طنزاً کہہ رہا ہوں. شکلیں دیکھیں، ان کے لباس دیکھیں، ان کے طور دیکھیں، طریقے دیکھیں. عرس کا دن ہوگا تو جناب معلوم ہوا بنے ٹھنے پگڑی باندھے بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ ٹوپی تک نہیں سر پہ رکھنی، نماز کا دور دور تک پتہ نہیں ہے، داڑھی مونچھ صاف ہے، ہر قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں، اور کہلائیں سجادہ نشین. تو کیا ان کو یہ جائز ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں جی، بزرگوں کی اولاد ہیں ایسا نہ کہو. تو بزرگوں کی اولاد کو تو زیادہ محتاط ہونا چاہیے، زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے. سید کہلاتا ہو تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. وہ نہیں کر رہا تو اس نے اپنی عزت خود خراب کی ہے. جو اس کو عزت ملی تھی اس نے اس کو باقی نہیں رکھ. تو ایسے فریبی، دھوکے باز، جھوٹے پیروں سے کوئی عقیدت رکھنی، اونچی کہیے گا. میں شریعت کی بات کر رہا ہوں. اب آ جائیں اور بھی دو چار جملے. اور کڑوی دوا فائدہ کرتی ہے. میرا مقصد کسی کی توہین نہیں ہے، میرا مقصد شریعت کی بات ہے، اصلاح کی بات. نعت خوان ہو، قاری ہو، واعظ ہو، مقرر ہو، خطیب ہو،
اور وہ اس بات کا خیال نہیں رکھ رہا جو اس کے منصب کا تقاضا ہے، تو بتائیے وہ اپنی عزت کروا رہا ہے یا خود کو آپ کے سامنے بے عزت کر رہا ہے؟ مثلا ایسا لباس پہن لینا جو شرعاً مناسب، اونچی کہیے گا، ایسے انداز اختیار کرنا جو بالعموم نعت خوانوں کے نظر آتے ہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں بھڑکیلے، اکثر تو زنانہ لباس لگتا ہے، امامے بھی اگر باندھے ہیں تو وہ بھی اس طرح کے باندھے ہیں کہ بس دیکھتے رہ جاؤ، کہاں کہاں سے چھانٹ چھانٹ کے دوپٹے لے کے آتے ہیں وہ شہر۔ میرا ان سے ایک سوال، کیا اس حلیے میں، کیا اس انداز میں نبی کے سامنے نعت پڑھ لو گے؟ صرف ایک سوال، وہ قاری ہو، وہ مولوی ہو، وہ خطیب ہو، وہ نعت خوان ہو، جس طرح وہ آج کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں، کیا اسی انداز میں، اسی لباس میں، اسی طرح ان کے سامنے کر لے گا؟ بس یہ فیصلہ کر لے وہ۔ اگر اس طرح ان کے سامنے نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا تو پھر سوچ لے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ہم لوگ کن اللہ والوں کو مانتے ہیں جو ہمیں اللہ سے ملاتے ہیں، جو ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط کرتے ہیں، اور جن کا اپنا حال درست نہ ہو وہ ہمارا تعلق درست کریں گے؟ اونچی نہیں۔ ہم میں جو کمی ہے اگر وہی ان میں نظر آ رہی ہے تو پھر ہم میں ان میں فرق کیا رہ گیا؟ بھئی ایک عام آدمی نے دیکھا کہ میں تو گناہگار ہوں لیکن یہ اللہ والا لگ رہا ہے، وہ احترام کر رہا ہے، اگر اس کو لگے کہ اس میں بھی وہی بات ہے جو مجھ میں ہے، پھر وہ کیا احترام کرے گا؟ وہ عزت دے گا؟ نہیں۔ تو یاد رہے، جو خود پابند نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے خود ملا ہوا نہیں ہے، وہ دوسروں کو ملا سکتا۔ وہ فارسی کا ایک شعر ہے نا جس کا ترجمہ ہے کہ زمانے کے مکاروں کی باتوں سے دھوکہ نہ کھانا، نہ ہی ان کی راہ پہ چلنا۔ مکار ہیں، دھوکے باز ہیں، ان کی آواز سامری کے بچڑے کی آواز کی طرح، وہ بچڑا بولنے لگ گیا تھا کیونکہ اس نے اس میں مٹی ڈال دی تھی، سامری نے۔ حضرت خضر علیہ السلام جہاں سے گزرتے تھے وہ مٹی وہاں سے لے لی، اس نے ڈال دی، وہ بولنے لگ گیا۔ تو اسی طرح یہ بولتے کچھ ہیں، ان کا حال کچھ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ اونچی کہیے گا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور آج یہ لوگ جس طرح کے ہیں، جب وہ خود سچے نہیں ہیں تو کیا ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہمیں کوئی فائدہ دے گا؟ میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو، بڑی بڑی گدیوں پہ آج جو بیٹھے ہوئے ہیں ناخلف ہیں، اس کے وہ اہل نہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ان کو ہدایت دے، مگر ان کی وجہ سے یہ نہ سمجھ لینا کہ یہی ولی ہوتے ہیں۔ جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہوتے ہیں، اور جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی ہو جائے تو پھر فرمان کیا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ان کی صحبت اختیار کرنی ہے جو سچے ہیں۔ انسان پر لازم ہے کہ غلط صحبت سے بچے۔
ہم صادقین کی جماعت میں کب شامل ہوں گے؟ جب سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حل انبئکم بخیارکم، ذرا دیکھیں انداز لوگوں کا شوق ابھارنا، کیا میں تمہیں تمہارے اچھوں کی خبر نہ دوں؟ تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے اچھے کون ہیں، تمہارے اچھے کون ہیں؟ صحابہ نے کہا حضور ضرور بتائیے۔ فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، ان کی صحبت میں بیٹھو تو دل جاگ جائے، اللہ یاد آئے، وہ ہیں بہترین۔ اور جن کے پاس بیٹھ کے آپ نے ساری باتیں ہی دوسری کرنی ہیں۔ ہم عقیدت کے دعوے سارے ہی کرتے ہیں، میں آپ سب ہاتھ بھی چوم لیتے ہیں، حضرت صاحب بس جو کچھ ہیں آپ ہی ہیں، یہ میرا آپ سب کا حال ہے یا نہیں؟ عمل کتنا کرتے ہیں؟ تو اگر آگے اللہ والا ہوگا تو پھر آپ کی عقیدت بھی پختہ ہوگی اور عمل کا جذبہ بھی آئے، اور اگر معاملہ عقیدت کا بھی نہیں ہے، جذبہ بھی نہیں ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچوں کا ساتھ عطا فرمائے، سچائی سے وابستہ رکھے۔ تو بات اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ آیت جو میں نے آج بیان کی، پڑھا اس کو جاتا ہے، لگایا نبیوں ولیوں پہ جاتا ہے، جبکہ یہ آیت اتری ہے بتوں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں۔ تو اس آیت کو نبیوں ولیوں پر لگانا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ میں نے اس لیے اس کی اتنی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ ان کے پاس جانے پر مردے زندہ ہو جاتے ہیں، مردے تو مردہ دل بھی تو زندہ دل ہو جائیں گے نا۔ اور آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں، کہ حضرت خضر سے ملاقات کی جگہ جہاں بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی تھی اور پانی میں چلی گئی تھی، تو یہ بھی آپ نے سنا۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، بتوں والی باتیں وہ لگاتے ہیں نبیوں ولیوں پر، تو یہ خوارج ہیں جن کو جہنم کے کتے کہا گیا۔ آج اسلامی حکومت نہیں ہے، کوئی اسلامی سربراہ نہیں ہے جو ان کے بارے میں کوئی قانون نافذ کرے، کوئی ان کی زبان کو روکے۔ وہ جو کہہ رہے، آپ لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے میں نے اتنی تفصیل بیان کی۔ یہ بتوں کو پوجنے والے سوچیں یہ تو بت تم نے بنائے ہیں، یہ بت کچھ کر سکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ، اور وہ یعنی کافر بولے یہ تو نہیں مگر ایک بہتان، إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، ایک بہتان جو انہوں نے بنا لیا ہے اور اس پر اور لوگوں نے انہیں مدد دی ہے۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، بے شک وہ ظلم اور جھوٹ پر آئے۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر پوری تفصیل بیان کروں تو ٹائم تھوڑا ہے۔ نضر بن حارث، عبداللہ بن امیر، نوفل بن خویلد اور ان کی اتباع کرنے والے
یا ان کی پیروی کرنے والے جو لوگ کہتے تھے کہ قرآن خود نبی کا بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ نبی نے خود بنایا ہے، ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ سنو، یہ جو پرانے واقعات ہیں تورات کے، انجیل کے، اس نے کہا جی ان واقعات کو یہ عداس وغیرہ اور یسار یہ لوگ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پرانے واقعات کو لفظوں میں بدل کر، جوڑ کر، اچھے لفظوں کو بنا کر ہمیں سنا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ ان لوگوں نے الزام لگایا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو نہیں مگر ایک بہتان۔ ان کا کہنا کیا ہے؟ بہتان کیا ہے؟ اونچی کہیے گا، بہتان۔ جو چیز حقیقت نہیں ہے اس کا الزام دوسرے پر لگانا اور اس پر زور دینا، تو اللہ فرماتا ہے یہ انہوں نے بنا لیا ہے اور دوسرے لوگوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی ہے، تو یہ ظلم اور جھوٹ پر آئے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور کہنے لگے یہ اگلوں کی کہانیاں جو انہوں نے لکھ لی ہیں تو وہ ان پر صبح و شام پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اس قرآن کو تو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے۔ انہو کان غفورا رحیما، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مشرکین، شرک کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان لگاتے تھے۔ بہتان لگانا ظلم ہے۔ بہتان لگانا، اونچی، بہتان کس کو؟ کہ جو بات نہیں ہے اور اس کا الزام لگا دینا، جھوٹ کا بہتان۔ اور بڑا جھوٹ بھی ہے، لازمی بات ہے، حقیقت ہوتی تو اس کو بہتان نہیں کہتے۔ تمام گناہوں سے بدترین گناہ دوسروں کے بارے میں ایسا کہہ دینا۔ رستم کے، اسفندیار کے قصے، کہانیاں، جس طرح آپ کے یہاں طلسم ہوشربا، الف لیلہ، کہانیاں بنائی ہوتی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، وہ کہنے لگے اسی طرح یہ قرآن کریم میں قصے کہانیاں بیان کر دی ہیں اور ان کو مذہبی رنگ دے دیا گیا ہے۔ یہ وہی پرانی باتیں کہیں سے ان کو مل گئیں اور یہ ہمارے سامنے کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو کہتے ہو نا پرانی باتیں، یہ رب کا کلام ہے، اسے تو سب کچھ معلوم ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ تو اب یہ جواب دے دیا گیا۔ اب یہاں پر جو بات آپ سے کرنی ہے وہ یہ، افتراء کسے کہتے ہیں، جھوٹ کسے کہتے ہیں، تہمت کسے کہتے ہیں، بہتان کسے کہتے ہیں، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ غیبت کسی کی وہ بات جو اس میں ہے مگر آپ اس کے منہ پہ نہیں کر سکتے، اس کے پیچھے کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت، جس کو اردو والے پیٹھ پیچھے برائی کہتے ہیں۔ افتراء اس جھوٹ کو کہا جاتا ہے جو انسان خود گڑتا ہے، اپنی طرف سے بناتا ہے، اور جھوٹ عام ہے، کذب عام ہے،
اپنا گھڑا ہوا کلام بیان کرے یا کسی دوسرے کا نقل کرے وہ صرف جھوٹ کہلائے گا، اور جو آپ نے گھڑ کے کیا ہے اس کو افتراء کہتے ہیں۔ کسی پر الزام لگانا، ایک ہے ناواقفی میں لگا دینا، شبہ کر کے لگا دینا، صرف الزام لگانا، اس کا درجہ اور ہے۔ اور بہتان کب بنے گا کہ اس میں وہ بات نہیں ہے اور آپ کوئی سازش کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی خرابی ہے، اس کی وجہ سے اس کو آپ وہ مرتکب اس کا یا اس کا الزام ٹھہرا کے ملزم بنانا چاہتے ہیں اور مجرم ٹھہرانا چاہتے ہیں، وہ بہتان ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے تو مرحلہ بات کا ہے، خود مسلمان کے لیے کہہ دیا گیا کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے مسلمان ہونے کی نفی کرتا۔ دھیان دیجئے گا ذرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مسلمان شراب پینے کا گناہ کر سکتا ہے؟ فرمایا یہ گناہ مسلمان سے ہو سکتا ہے۔ زنا، فرمایا ہو سکتا ہے۔ گناہوں کے نام لے کر پوچھا گیا، فرمایا مسلمان کہلانے والے سے یہ گناہ ہو سکتے ہیں۔ پوچھا گیا حضور مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان جھوٹا، اونچی آواز نہیں آئی مجھے، سب فرمایا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے یہ بتائیے، زیادہ تر شکایت کس بات کی ہے؟ اونچی۔ تو ہم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر رہے ہیں یا کچھ اور؟ کیونکہ فرمایا مسلمان جھوٹا، اور جھوٹ یہاں پر عام ہے، تو گویا ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں جتنا جھوٹ بول رہے ہیں۔ نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، یہاں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ تک لکھ دیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ تو اب بندے کی کیا بات کریں؟ مسلمان کہلانے والے، اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے القاب لگوانے والے، وہ لکھ رہے ہیں، کتابوں میں لکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو بات میں نے نہیں کہی اور میرے نام سے کی جائے، یعنی وہ جو میرا ارشاد نہیں اور کوئی میری حدیث کہہ کے بتائے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ اور آپ کے ہاں کاروبار شروع ہو گیا ہے، آپ کے سیل فون پر، موبائل فون پر میسج حدیث نہیں ہوتی اور حدیث کہہ کے چلا رہے ہیں، اور بڑے شوق سے آگے فارورڈ بھی کر رہے ہیں، ادھر آئی ادھر آگے بھیجو بھائی، حدیث ہے، ثواب سمجھ کے آگے بھیجی۔ یہ کاروبار ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ نیکی کما رہے ہیں یا گناہ کما رہے ہیں؟ سوچنا ہوگا۔ تو قرآن کو نبی کا کلام کہہ دیا کہ نبی نے بنائی ہوئی باتیں، تو ان کو چیلنج کیا گیا نا، اگر تم سمجھتے ہو یہ انسان کا کلام ہے تو تمہیں بھی تو عربی آتی ہے، بنا لاؤ نا، سورت بنا لاؤ، 10 سورتیں بنا لاؤ، ایک سورت اور ایک آیت ہی بنا لاؤ، آج تک بنا سکے؟ اور کہہ دیا بنا بھی نہیں سکتے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بندے کا کلام نہیں ہے، یہ اونچی رب کا کلام۔ تو ڈرو اس آگ سے۔ مگر ہمارے ہاں آج وہی لوگ اسی طرح
وہی کام جاری رکھے ہوئے ہیں. تو ایسے میں حقیقت صرف اس لیے سناتا ہوں کہ آپ اپنا ایمان بچائیں. ان فتنوں میں نہیں پتا کون کس وقت کیا کہہ رہا ہے، تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بچائے، گمراہوں سے بچائے، گمراہی سے بچائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. ٹائم اتنا ہی تھا، ورنہ اس کا مزید بیان ابھی باقی ہے انشاءاللہ آئندہ، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے ساتھ کہاں کہاں کیا کیا ہیر پھیر ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچائے رکھے.